السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمدللہ آج 16 فروری 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 186 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. اسی ویک کے اندر دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والی تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے رکن مولانا نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی نے میرے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو دیوبندی فرقے کا یوٹیوب چینل میسج ٹی وی کے نام سے ہے. اس پر آلموسٹ 8 منٹ کا کلپ وہ اپلوڈ ہوا ہے اور اس کا عنوان ہی بڑا خطرناک ہے. خطرناک سے بھی اگلا ورژن. عنوان انہوں نے رکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے, اگر وہ غلط ہے تو لوگ اسے کیوں سنتے ہیں. تو یہ سوال نعیم بٹ صاحب سے ہوا. انہوں نے اس کے جواب میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. ان کی انشاءاللہ تعالی میں انجینئرنگ کروں گا. ظاہر ہے ہمارے پاس تو کرنٹ افیئر اب یہی ہے, باقی تو ہم نے ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں ہر ٹاپک کے اوپر. اب یہ ساتھ ساتھ جو ریپیئر کا کام ہے یہ تو جاری رہے گا, کیونکہ اس وقت دنیا میں ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. تو سب لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانے کا موقع مل جاتا ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی جبکہ دین یہ کہتا ہے اور ان کو اس دعوت حق سے کیا ایشو ہے. پرانے جتنے بزرگ تھے ان کے بارے میں آپ کو 20 اقوال ملیں گے. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین. ایک ایک مسئلے پر ان کے درجنوں اقوال ملیں گے اور آج تک امت یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ یہ بات انہوں نے کس وقت کی تھی, یہ پہلے کہی تھی یا بعد میں کہی تھی, کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہمارے کیس میں ہماری دعوت نہیں, رسول اللہ کی دعوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو شفٹ ہوئی ہے, اس میں یہ ناسخ و منسوخ والا چکر ہی کوئی نہیں ہے. ویڈیو دیکھ کے آپ بتا دیں گے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں ہے. اپلوڈنگ ڈیٹ نہ بھی ہو تب بھی میری داڑھی اور میرے بالوں کے کلر سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس وقت بات ہوئی تھی جب یہ داڑھی کالی تھی, پھر اتنے بال وائٹ ہوئے اور پھر یوں کرتے کرتے. میں نے تو ان کی طرح کوئی داڑھی کالی تو نہیں کرنی, جائز ہے, اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈ ہے تاکہ ناسخ و منسوخ والا کوئی چکر نہ رہے اور اندازہ ہو جائے کہ یہ بات کس زمانے میں ہوئی اور اس کا جواب کس طریقے سے دیا گیا. پاکستان میں اس وقت تبلیغی جماعت کا جو فرنٹ فیس ہے نا میڈیا میں اور پولیٹیشنز کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, وہ دو بندے ہیں. نمبر 1 مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی اور نمبر 2 مولانا نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی. مولانا ہم آنری طور پر ان کو کہہ رہے ہیں, ہم تو ہر دائی کو مولانا سمجھتے ہیں. ویسے وہ شوب اس کی دنیا سے آئے جس طرح جنید جمشید صاحب آئے تھے, کوئی ڈگری نہیں ہے ان کے پاس, لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی ڈگری ڈیمانڈ کریں. ہم سمجھتے ہیں ختم نبوت کی برکت سے یہ پوری امت کا کام ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے. جب سے طارق جمیل صاحب بیمار ہوئے ہیں اور تھوڑا رائیونڈ مرکز سے ہٹ گئے ہیں تو اب ساری ذمہ داری انہی کے اوپر ہے. پچھلے دنوں جو رائیونڈ اجتماع ہوا جس میں ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب شریک ہوئے, تو نعیم بٹ صاحب نے ان کو وزٹ کروایا. تو اس وقت آپ سمجھ لیں اکیلا بندہ جو پوری تبلیغی جماعت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے, میڈیا کے سامنے, پولیٹیشنز کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, شوبز کے لوگوں کے سامنے, وہ نعیم بٹ صاحب ہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کی دعوت سے شوبز کو چھوڑ کر اس طرف آئے تھے ایک حج کے دوران. ان کی پوری لائف سٹوری ریکارڈ ہے, وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نعیم بٹ صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں کہا اس کو ریبٹل کرتے ہوئے کبھی کسی کو یہ وسوسہ نہ آئے کہ میں کوئی تبلیغی جماعت سے بغض رکھتا ہوں, بلکہ تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر نان دیوبندی میں ہی ہوں. ہمیں ان کی فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے سلیبس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے, نبیوں والا کام ہے. میں ہمیشہ اسے سپورٹ کرتا ہوں, آج سے نہیں کر رہا ہوں, جب سے دعوت حق لانچ ہوئی ہے پہلے دن سے کر رہا ہوں. تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو ہماری ریزرویشنز ہیں وقتاً فوقتاً ہم ان کے بڑوں کے سامنے رکھتے رہتے ہیں, ویڈیوز کی شکل میں ان تک پہنچتی رہتی ہیں. پچھلے دنوں جو ٹونگی اجتماع تھا بنگلہ دیش کے اندر, اس میں جب ان کے دو فرقوں کا, سب فرقوں کا اختلاف ہوا, تبلیغی جماعت دو گروہوں میں بڑھ چکی ہے. ایک شورائی نظام کو لے کے چل رہے ہیں, رائیونڈ مرکز اور بنگلہ دیش کا مرکز, اور دوسرے امارت کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں, وہ نظام الدین دہلی والا مرکز ہے جہاں سے تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا تھا. ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے, اس کی وجہ سے 5 لوگ شہید ہوئے
ایک فرقے کی ایک ہی جماعت کے دو ٹکڑوں نے آپس میں لڑائی کی. اس پہ تفصیلی میری ویڈیو آئی تھی, میں نے پوری ہسٹری بتائی تھی. تبلیغی جماعت 1926 میں بنی اور اس کے فاؤنڈر تھے مولانا الیاس کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1944 عیسوی. 1944 میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد پھر کس طریقے سے عمارت آگے ٹرانسفر ہوئی اور پھر کس طریقے سے یہ دو ٹکڑے ہوئی, یہ میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, کافی انفارمیٹو ویڈیو ہے. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بیسیکلی نئی بٹ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے. نئی بٹ صاحب نے پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی, اور کوئی بھی پوڈ کاسٹ یا اس طرح کا انٹرویو آج کل ریکارڈ ہو تو مجھے خام خواہ بیچ میں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے, ظاہر ہے دین کے بارے میں جب بھی ڈسکشن ہوگی تو ہمارا پلیٹ فارم ڈسکس ہوگا, لیکن ان کی انٹینشن اچھی نہیں ہوتی. بیسیکلی اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو بچانا ہوتا ہے کہ کہیں انجینئر کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے دیکھیں انہوں نے ٹائٹل رکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے, اگر وہ غلط ہے تو اتنے زیادہ لوگ اسے کیوں سنتے ہیں. یہ تھمب نیل کے اوپر لکھا ہے میسی ٹی وی والوں نے. شاید یہ بات تھوڑی کنٹروورشل بھی لگے بٹ کسی نیگیٹو, بٹ جب ہم ایک طرف اتنی ریجڈ باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے دور میں پھر آپ کے پاس انجینئر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو پھر سر عام آ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹریڈیشن کو لیفٹ رائٹ سینٹر فارورڈ بیش کر رہے ہیں. اینڈ جو ایک ریالٹی ہے کہ اس وقت آپ کی میجورٹی یوتھ وہ سن رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ دیکھو یہ ایسے ہے, یہ فلانا ہوا ہے. اور وہ جو اور اس ریالٹی کا جو میں تو آپ کو یونیورسٹی کا بتاؤں کہ اس بچے کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ وہ اتنا سارا مسئلہ سنتا جا رہا ہے, وہ نماز سے بھی چلا گیا ہے, وہ ٹریڈیشن سے بھی چلا گیا, وہ سب کچھ ہو گیا, اور اس کا بالکل ہی جو ایک تھوڑا سا بھی تعلق تھا یا ایک جو ٹریڈیشن کی رسپیکٹ تھی وہ ختم ہو گئی. آپ انجینئر کی بات کرو یا میں تو ایسے اب انجینئر کے بھی باپ آ گئے مارکیٹ میں. انجینئر تو پھر بیچ میں کوئی خیر کی بات بھی کر جاتا ہوگا, تو بالکل الٹا کے رکھ دیا جنہوں نے. کوئی آدمی کے باسی سبزی بیچ رہا ہو اور اس شہر کے اس گاؤں کے لوگوں نے اس دکان سے باسی ہی سبزی دیکھی ہو, ان کو آپ لاکھ جا کے کہیں کہ بھائی جان یہ سبزی باسی ہے, آپ کیا انہوں نے کبھی تازی دیکھی نہیں. اس کا طریقہ کیا یہ ہوتا ہے کہ اس کی سبزی کی دکان کے سامنے آپ تازہ سبزی کی دکان کھول لیں. آپ لوگ تازہ سبزی دیکھیں گے تو خود ہی باسی کا شناخت ہو جائے گی. یہ لوگ آئے اس لیے ہیں کہ تازہ سبزی کی دکان ہے کوئی نہیں. جو تازہ سبزی والے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کاری کھولنی سے باہر جانا ہی نہیں, میڈیا تو حرام ہے, وہ تو میڈیا کو حرام قرار دے رہے ہیں, وہ کروڑوں تک بات پہنچا چکے ہیں. اب جب آپ نے اس کو حلال قرار دینا ہے اس وقت وہ کام کر چکے ہوں گے اپنا. اس میں جو کوشچن کرنے والا ہے اس نے بھی ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, پڑھا لکھا آدمی لگ رہا ہے, پگڑی پہنی ہوئی ہے, اور وہ کوشچن کرتے ہوئے سٹارٹ ہی میں ڈیفینسو موڈ میں گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ویسے یہ بات کرنا بنتی نہیں لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ سوشل میڈیا پر اب انجینئر جیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. جو ٹریڈیشنل ہمارا ایک ریلیجس سسٹم چل رہا ہے مدرسہ اور فرقہ واریت کا, اس کو بیشنگ کر رہے ہیں ہر طرف سے, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے, حتیٰ کہ یوتھ کو انہوں نے متنفر کروا دیا. اور پھر اس پہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کوشچن کرنے والے نے یہ بھی ایڈ کیا کہ ہم تو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے بھی ملتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو کر مرچ مسالے والی گفتگو سنتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کس فتنے میں مبتلا ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشنل ریلیجس جو تھاٹس ہیں ان سے بھی متنفر ہو چکے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ نماز بھی چھوڑ چکے ہیں. اندازہ کریں, یعنی وہ پہلے نماز پڑھ رہے تھے, ہماری ویڈیو سن کے انہوں نے نماز چھوڑ دی ہے. اب یہ صراحتاً ایک جھوٹا الزام خام خواہ کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے. ہمیں تو فرق نہیں پڑتا, پرانے بزرگوں کو فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ قبر سے نکل کر اپنا دفاع نہیں کر سکتے. میں تو زندہ ہوں اور اللہ کے فضل سے میں نے اس قسم کے تمام الزامات کے جوابات 2016 میں ریکارڈ کروا دیے تھے ان جنرل, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, مجلس نمبر 50 کے نام سے. پھر بھی جب وقتاً فوقتاً چیز آتی ہے تو مجھے اور اس میں ویلیو ایڈیشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میں اس سوال کرنے والے سے احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ آپ کے کامنٹس ہماری اس دعوت حق سے متعلق جو ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم تو ایک ادنا ڈاکیے ہیں, اس قسم کے کامنٹس پاس کرنا یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے. جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے جو بندہ دعوت حق رکھ رہا ہے وہ آرتھوڈاکس سٹائل میں ہی آیا ہے, ٹریڈیشنل سٹائل ہی میں. کیا میں پگڑی نہیں پہنتا, کیا میری داڑھی پوڑی نہیں ہے, میں داڑھی کاٹتا بھی نہیں ہوں, اور یہ بال بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں. یہی چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا ٹریڈیشنل سٹائل, تو یہ تو موجود ہے. پھر جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ پیورلی بکش سٹائل ہے. آپ لوگوں نے تو لوگوں کو کسے کہانیاں سنائی جو آپ کے بزرگ لکھ گئے فضائل اعمال کے اندر, فضائل صدقات میں. ہم لوگوں کو صحیح دین بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کتنا ظلم ہے اس قسم کا الزام لگانا. پھر ہماری وجہ سے الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے نماز شروع کی ہے. تم لوگوں نے عوام الناس کو یہ دین سکھایا تھا کہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں, ہم نے بتایا کہ ٹوٹل 24 گھنٹے میں 17 رکھتے ہیں جن کی پوچھ ہونی ہے اوبلیگیٹری. 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء, باقی سب نفلی عبادات ہیں. کر لیں تو ثواب, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. تم نے عشاء کی 17 رکھتے بتائی, لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی یا سٹارٹ ہی نہیں کی. ہم نے بتایا کہ دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, جو آپ سے پوچھی جائیں گی وہ آپ پڑھ لیں. اس کی وجہ سے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی, اور اپنی طرف سے نہیں بتایا. ہم نے وہی کتابیں جو آپ کے مدارس میں جس کو آپ ٹریڈیشنل سیٹ اپ کہتے ہیں صرف پڑھائی جاتی تھی, ان پر عمل نہیں ہوتا تھا. پڑھی ہوتی تھی, پڑھی نہیں ہوتی تھی. جو پڑھنے کا حق ہے ہم نے گاڑی کھول کے پڑھے, بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے, انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی عمل بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.
नंबर 1 ये बात की। नंबर 2 फर्ज नमाज कायम रखो। कौन सी नमाज? फर्ज। नंबर 3 फर्ज ज़कात दो। नंबर 4 रमजान के फर्ज रोजे रख लो। उस वक्त तक हज फर्ज नहीं हुआ था इसलिए उसका जिक्र नहीं है। उस शख्स ने अर्ज की कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना मैं इसमें कोई कमी करूंगा और ना ज्यादती करूंगा। यह बात कह के वो वहां से चला गया। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर इस प्लेनेट अर्थ पे किसी ने चलता फिरता जन्नती देखना है तो इस शख्स को देख लो, जिसने ये नहीं कहा कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, मैं इशराक पढ़ूंगा, मैं रोजाना इतने नवाफिल पढ़ूंगा, सिर्फ फर्ज। इसी को सपोर्टिव एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में। एक आराबी पेंडू शख्स हाजिर हुआ, उसने अर्ज किया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। तो आपने फरमाया इस्लाम यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, जो बुनियादी चीज है। उसके बाद आपने फरमाया कि 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ो, हां तुम्हारी मर्जी अगर नफली पढ़ना चाहो तो। उसने पूछा इसके अलावा? फरमाया कि रमजान के फर्ज रोजे रख लो, हां तुम्हारी मर्जी अगर कोई नफली रोजे रखना चाहो तो। पूछा इसके अलावा? कहा फर्ज ज़कात दो, हां तुम्हारी मर्जी अगर कोई नफली सदका भी करना चाहो। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जितना बताया बस मैं इतना ही करूंगा, ना इसमें कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा, यानी मैं फर्ज ही पूरे करूंगा। यह बात कह के वो वहां से चला गया। नबी इस्लाम ने कहा अगर ये अपनी बात पर कायम रहा तो ये कामयाब हो गया। ये दोनों हदीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद है जो वाज़े बता रही हैं कि फर्ज पढ़ लेना काफी है। कहते नहीं फर्ज के अंदर वो नफली नमाज साथ शामिल है, तो भाई फिर रमजान के साथ क्या शवाल के 6 रोजे भी शामिल है? पीर और जुमेरात का रोजा जो नफली था क्या ये भी शामिल है? नहीं वो नहीं शामिल। तो फर्ज के साथ कैसे शामिल हो गए? क्या ज़कात के साथ आम नफली सदकात भी शामिल है? कहते नहीं बस वो 2.5%। ये तरकीब दिला रहे होते हैं बस 2.5% दे लें, उसके बाद ना भी दें कोई गुनहगार नहीं, जितना मर्जी बाल जोड़े हमें चंदे आप देते रहे। वहां भी बताया करो ना कि जब तक नफली सदकात नहीं करोगे तुम्हारा फर्ज सदका यानी ज़कात भी कबूल नहीं होगी। जब तक तुम नफली रोजे जुमेरात और पीर का नहीं रखोगे तुम्हारे रमजान के रोजे भी कबूल नहीं होंगे। फिर एक उसूल रखो ना, वहां इनको बात समझ आई है, यहां भी समझ आई है, सिर्फ मक्कारी कर रहे हैं। हम सुन्नत मुअक्कदा जो असल में नफली इबादत है उसके मुनकिर नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मुस्लिम शरीफ में तो तफसील के साथ है कि जो फर्ज के अलावा 12 रखते पड़ेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में महल अता करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जोर से पहले, 2 जोर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले, जिन्हें हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। ये सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा ये तफरीक फुकहा ने समझाने के लिए की है। बेसिकली ये नफली इबादत है। इसलिए आप देख लें बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं सलामुल्लाहि अलैहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफली नमाजों में सबसे ज्यादा एहतमाम फजर की 2 रकतों का करते थे। और आपको भी पता है कि सुन्नत मुअक्कदा में सबसे ताकीदी सुन्नतें किसकी हैं? फजर की। सही मुस्लिम में हदीस है फजर की 2 रकतें पढ़ना मुझे दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है इस सबसे बढ़कर महबूब है। उसको हमारी मां क्या कह रही है? नफली रखते। तो बाकी सुन्नतें तो शाही कोई नहीं उसके मुकाबले पर। फजर की 2 रखते हैं नफली, और नफलुन अरबी जुबान में कहते हैं इजाफी को। कोई कर ले तो सवाब, कोई ना करे तो कोई गुनाह नहीं। इन्होंने जनाब सुन्नत गैर मुअक्कदा को भी इस तरह प्रेजेंट किया कि इशा की 17 रकतें बताई, उसके वजह से लोग नमाज पढ़ने छोड़ गए। फिर हमने लोगों को यह भी बताया कि अल्लाह के बंदो नमाजें आप जमा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहादीस हैं 1628 से लेकर 1637 तक। नबी इस्लाम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, बगैर सफर के, यानी कि मदीना शरीफ में जोहर असर को जमा किया और मगरिब और इशा को जमा किया। ताबीन ने पूछा ए इब्न अब्बास रसूलुल्लाह ने ऐसा क्यों किया? फरमाया ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए, कोई तंगी बाकी ना रहे। 2 जुमले बोले। इसका मतलब यह है कि खौफ, बारिश और सफर में तो आप वैसे ही जमा कर सकते हैं, इसके बगैर भी कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े। इसकी वजह से वो माएं जो बेचारी हर वक्त मसरूफ रहती थी बच्चों की तरबियत में, उन्हें नमाज का टाइम नहीं मिलता था, पढ़नी छोड़ गई थी। हमने कहा भाई 3 औकात में 5 नमाजें पढ़ लो। अफजल ये अलग औकात में, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो जरूर पढ़े, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। आप ही के लिए ये आसानी दी थी रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने उम्मत से आसानी छीन ली, तो हमारी वजह से तो लोगों ने नमाजें शुरू की हैं। हमें कहते हो कि लोग नमाज पढ़ना छोड़ गए। तुम्हारे उलमा झूठ बोलते रहे कि एक दफा भी कलमा पढ़ लिया तो जन्नत में चले जाएंगे, आधी बात बताते रहे। पूरी बात यह थी कि सही बुखारी में हदीस है मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके कि जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। पूछा गया मन अबा या रसूलल्लाह, किसने इनकार किया? फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तुम यही बताते रहे बस कलमा पढ़ लो खैर है। हमने बताया आगे लोगों को कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहां मुसलमान नहीं है। आयत तो कुरान में लिखी हुई थी, तुम लोग ये आयत भी लोगों को बता सके व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम रखना, देखना मुशरिक ना हो जाना। यह हदीस सही मुस्लिम में लिखी रह गई, तुम्हारे उलमा पब्लिक को नहीं बता सके कि बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। इसी तरीके से सही मुस्लिम में एक और हदीस है, इब्न मसूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में अगर कोई बीमार भी होता और 2 बंदों के सहारे मस्जिद में आ सकता तो मस्जिद में नमाज पढ़ता था, कहीं उसे मुनाफिक शुमार ना कर लिया जाए।
उस जमाने में यह तसव्वुर ही नहीं था कि आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज छोड़ने को तो छोड़ दें। मुनाफिकीन भी मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। जामिया तिरमिज़ी में अब्दुल्ला बिन शकीक ताबी का कौल है कि सहाबा इकराम सिर्फ तारिकुस सलाह को काफिर समझते थे, उसकी तकफीर करते थे जो नमाज नहीं पढ़ता था, इसके अलावा किसी और काम पे तकफीर नहीं करते थे। तुम तो ये बात नहीं बता सके। ये हमने बताया लोगों को कि सुनन नबी दाऊद में हदीस है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। अगर किसी की नमाज दुरुस्त निकल आई तो वो फलाह पा जाएगा, निजात पा जाएगा, और अगर किसी की नमाज दुरुस्त ना निकली तो वह नाकाम हो जाएगा। और अगर किसी के फराइज में कोई कोताही हुई तो अल्लाह ताला कहेगा चलो नफली नमाजें तोड़ लो मेरे बंदे की, फर्ज के बराबर कबूल कर लो। इसलिए हम कहते हैं कि आप सुन्नत मुअक्कदा का इत्माम करें, अच्छी बात है, लेकिन ऑब्लिगेटरी सिर्फ फर्ज नमाज। ये हमने लोगों को बताया कि सुनन इब्न माजा में हदीस है कि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला का ज़िम्मे करम उससे उठ गया। तुम्हारे उलमा ने क्या बताना था? ये हमने बताया कि मुस्नद अहमद में हदीस है कि जो नमाज पढ़ता है उसके लिए क़यामत के दिन उसकी नमाज नूर होगी, दलील होगी अल्लाह के हुजूर बख्शिश की, और निजात का सबब होगी। और जो नमाज नहीं पढ़ता ना क़यामत के दिन उसके लिए नूर होगा, ना निजात होगी, ना कोई दलील होगी, हत्ता कि उसका हशर फिरऔन, हामान और उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और ये कहते हैं जी इंजीनियर को सुनने वाले नमाज छोड़ के। इंजीनियर को सुनने वाले वो लोग हैं जो तुम लोगों की झूठी कहानियों, किस्सों और लतीफों की वजह से दीन छोड़ चुके थे। एथीज्म के खिलाफ अगर बंद है ना तो इस प्लेटफॉर्म ने बंद है। तुम लोगों ने तो कहानियां सुना सुना के लोगों को दीन से मुतनफ़िर कर दिया था। ये तो अभी मैंने रिबटल किया है उस क्वेश्चन करने वाले को। हाँ, प्रोग्राम अभी बाकी है। हाँ, अब आ जाए हमारे जो मोहतरम नईम भट्ट साहब है हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने जवाब में जो फूल इरशाद फरमाए, पहला जुमला उन्होंने बड़ा कमाल का बोला। वो कहते हैं अब तो इंजीनियर के भी बाप मार्केट में आ चुके हैं। उनका इंजीनियर तो उस बड़े लेवल का गुमराह नहीं है, उससे बड़े भी आ चुके हैं। उसके लिए बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया और साथ कहा कि इंजीनियर तो फिर भी चार बातें कोई खैर की कर देता होगा, लेकिन उसके भी बाप मार्केट में आ चुके हैं। अब ये जो बाप का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, हम इसे कोई नेगेटिव नहीं लेंगे, बिल्कुल उनका कहने का मतलब था कि उससे ज्यादा गुमराह लोग उनके सामने आ चुके हैं। तो ये उनका अपना ख्याल है, हमारा इसमें उनसे इल्मी इख्तिलाफ है। क्यों? वो भी क्या दिन थे, हम भी यही जिन थे। आज हम जो हैं इन जिनों के भी प्यो हैं, बल्कि द्यो के भी प्यो हैं, देवबंद वाला द्यो। अब प्यो कहते हैं पंजाबी जुबान में बाप को। जब मैं ये बात करता था कहते बड़ी रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। लो हाँ, अल्लाह ताला ने तुमसे दुनिया में बदला लिया है। नहीं, भट्ट साहब ने भी ये जुमला इस्तेमाल किया कि इंजीनियर के भी बाप आ चुके हैं। मैंने इसका कोई रिजल्ट नहीं निकाला कि उन्होंने मुझे किसी और बाप की तरफ मंसूब किया है और मेरे बिगॉटन फादर की वो बात कर रहे हैं। तो हमारे भी इन जुमलों में बिगॉटन की बात नहीं हो रही होती, उस्ताद की बात हो रही होती है। कहते हैं इंजीनियर साहब खुद मान रहे हैं कि मैं द्यो हूं और द्यो शैतान होता है। तो ये क्या बात कर दी इंजीनियर साहब ने? भाई मैं तुम लोगों को जिन कह रहा होता हूं और जिन भी शैतान होता है, लो जामो। कहेंगे नहीं वो मुहावरतन बात हो रही है। तो बेलवी कहते हैं देवबंद को, वो कहते हैं देवबंद शैतानी ग्रोह, बंद कहते हैं ग्रोह को, दो कहते हैं शैतान को। अच्छा, देवबंदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, देव शैतान है और बंद, देवबंद ने शैतान को बंद किया हुआ है। शैतान नहीं बंद हुआ, देवबंद ने दिमाग बंद किया है, जो हमने खोल दिया अल्लाह के फजल से। तो हमने उनकी इस बात को नेगेटिव नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं भट्ट साहब कहते हैं कि अगर किसी गांव में बासी सब्जी बिकती हो किसी दुकान पर और लोगों ने हमेशा वो बासी सब्जी खाई हो और उन्हें पता ना हो कि ताजा सब्जी का मजा क्या है, तो लोग बासी सब्जी ही लेंगे। वो असल में ये बताना चाह रहे थे कि इंजीनियर साहब पहले इस मैदान में कूद पड़े हैं सोशल मीडिया के और उन्होंने अपनी बासी सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। हमारे उलमा पीछे रह गए। तो उनका इसका हाल यह है कि आप भी इसके सामने ताजा सब्जी की दुकान खोलें, लोग ताजा सब्जी खाएंगे तो खुद ब खुद बासी सब्जी लेना छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर तो मुझे सिर्फ हंसी आती है इनकी सोच के ऊपर कि तुम लोगों को चंदे करोड़ों के किस लिए दिए थे कि तुम एक दुकान नहीं अपनी खोल सके मीडिया पे। और फिर साथ उन्होंने जुमला बोला कि जब तक हमारे उलमा इस मीडिया को हलाल समझेंगे ना, उस वक्त तक करोड़ों लोग उसकी बात सुन चुके होंगे, इनको बाद में होश आएगी कि मीडिया पे आना चाहिए। हालांकि यह भी इनकी खामख्याली है, ये इनकी खुशफहमी है कि ये कुछ आगे कर सकते हैं। कि पहले तो मौजूद थे। मुझे बताएं दुनिया की कौन सी जो बंदियों की मस्जिद है जहां तबलीगी जमात नहीं जाती? भाई जहां तबलीगी जमात जाती है उन्हीं के दर्स सुनने वाले ही तो हमारे लेक्चर सुन रहे हैं। तुम्हारी बासी नहीं बल्कि भूसा तुम्हारा उन्होंने पहले चखा हुआ है, जो स्टोरियां लिखी हुई हैं तुम्हारी किताबों में। आज इंशाल्लाह मैं उसका पोस्टमार्टम भी करूंगा। तो तुम लोग तो पहले ही मौजूद थे, हम तो बाद में आए और हमने बताया कि ये बासी सब्जी नहीं बेच रहे, ये भूसा बेच रहे हैं सब्जी कह के। ये भूसा तुमने बेचा था, ये तुमने लोगों को बताया था कि रफुल यदैन इसलिए होता था कि बगलों में बुत रख के आते थे। हमने कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम में नमाज का तरीका रफुल यदैन के साथ लिखा हुआ है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। और ये अहले सुन्नत की कुरान के बाद सबसे अफजल दो किताबें हैं जो यहां पर सिर्फ पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई हैं।
یہ ہیں ہمارے بابے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ بابوں کی عزت تھی کتابوں کی وجہ سے. امام بخاری, امام مسلم رسول اللہ کے وفادار ہیں. دیکھیں ہم ان کی اولاد بھی نہیں ہے, روحانی اولاد ضرور ہیں. آج 1200 سال بعد بھی ہم نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ احترام ہے. ان بابوں کو ہم احترام دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی, وفاداری کی ہے. تمہارے بابوں نے غداری کی, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور ٹھیکی کہاں؟ دیوبند میں, بریلی میں, اجمیر میں, بغداد میں. اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے, جائیدادیں بنائیں اور دین سکھایا اپنے بزرگوں کا. تو تمہاری سزا یہی تھی کہ تم پر اتنی بڑی بلا چھوڑی جاتی. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بچے کو یہ رٹوا دیا ہے. آج کا نعرہ یہی ہے بھائی, بلکہ آج کا نہیں, یہ اب نیو ورلڈ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اگر رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کرنی ہے, ان بابوں سے دستبردار ہونا ہوگا, اوریجنل بابوں کو ماننا پڑے گا. ہم نے بتایا اس دعوت حق کو کہتے ہو یہ باسی سبزی ہے, تم نے بھوسا بیچا. رفع الیدین کے خلاف نفرت بھری کہ جی حکم کدھر ہے. دوسری طرف تم لوگوں نے مسواک یہاں لگائی ہوتی ہے, اور یہاں رفع الیدین کی باری ہے کہ سنت ہی ہے, چھوڑ دو. تو چھوڑ دو نا, پگڑیاں بھی اتار دو, زلفیں بھی کٹوا دو, یہ بھی سنت ہے نا, یہ واجبہ تو نہیں ہے نا. مسواک بھی چھوڑ دو. اور رفع الیدین جو وہ سنت تھی کہ جو نماز کا طریقہ ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنت ہی تو ہے. حکم دکھایا, ہم نے حکم بھی دکھا دیا. نبی الاسلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جو شخص مسلمان ہوا ہے, مالک بن حویرث, غزوہ تبوک کے موقع پر, اس کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی الاسلام نے ان سے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی. دیکھو نماز ویسے پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اور وہی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. مسلم کے الفاظ ہیں کانوں تک, بخاری کے الفاظ ہیں کندھوں تک, یعنی انگلیاں کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر. جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. تو مجھے بتائیں, جس شخص نے نبی الاسلام کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس کو حضور کہہ رہے ہیں نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو, تو حکم تو مل گیا. کہتے ہیں حکم کدھر؟ جی حکم ہے یہ. نبی الاسلام کو اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, مجھے اللہ نے جوامع کلمات دی ہیں, میں مختصر بات کرتا ہوں, سب کچھ کور کرتی ہے. ایک جملہ بولا, نماز ویسے پڑھنی ہے جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اور جس شخص سے کہا, اس نے کہا کہ میں نے نبی الاسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, سٹارٹ ہی میں رفع الیدین کیا اللہ اکبر کے ساتھ, رکوع میں جاتے وقت کیا, اور رکوع سے سر اٹھا کر کیا. ان کو آج تک رفع الیدین کا حکم نہیں مل رہا. اور ڈگریاں ہیں یا کاغذ دیے ردی کاغذ کے ٹکڑے ہیں یہ. تمہارے علماء تمہیں رفع الیدین کا حکم نہیں دکھا سکے. ہم نے اسی بخاری مسلم سے دریافت کر کے تمہیں بتا دیا. تمہاری باسی سبزی یہ تھی کہ غوث پاک کا ایک دھوبی تھا جی, ہاں اشرف تھانوی نے بھی لکھا, اس کے پیر مہاجر مکی نے بھی لکھا, اسی وجہ سے بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی قبر میں فرشتے سوال کرنے آئے, اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. لیکن تم یہ نہیں بتا سکے کہ غوث پاک بھی وہی نماز پڑھتے تھے جو بخاری مسلم میں لکھی ہے. انہوں نے اپنی کتاب بنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا جو بخاری اور مسلم میں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. ان سے بھی پہلے امام غزالی جن کے حوالے تم دیتے ہو تصوف میں, کیونکہ تبلیغی جماعت صوفی جماعت ہے, انہوں نے بھی نماز کا وہی طریقہ لکھا جو بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ. تم یہ دھوکہ کرتے رہے. تمہاری باسی سبزی ہے کہ تم جھوٹی کہانیاں سناتے ہو, قصے سناتے ہو, لطیفے سناتے ہو ممبر پہ بیٹھ کے. تمہارے علماء یہ کام کرتے رہے, اور جو مدرسوں میں وہ کرتے رہے وہ ہم نے کئی دفعہ بتایا. میاں لوگ کیا کہیں گے, وہ پھر تبلیغی جماعت والوں کے سامنے یہ بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہے, پھر رخ اس طرف چلا جائے گا. تمہارے علماء یہ کرتے رہے, جو کرنے کا کام تھا انہوں نے نہیں کیا, الٹا ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. باقی یہ جو تم الزام ہے نا کہ تم لیٹ ہو گئے ہو, اب بھی آ جاؤ بھائی, ہاں زیرو سے سٹارٹ کر لو. تمہارے پاس کوئی چیز ہی نہیں دکھانے کو. مجھے بتائیں کیا بتائیں گے کہ بخاری مسلم میں یہ نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہیں گے فتاوی عالمگیری شریف میں ہے, رد المختار شریف میں ہے, در مختار شریف میں ہے, بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پلے کوئی شاہی نہیں ہے. یہ رونا پیٹنا کہ لیٹ ہو گئے ہو, بھائی لیٹ کہاں سے ہوئے ہو؟ لاکھوں علماء ہیں تمہارے, کروڑوں کی پبلک ہے, لاکھوں مدارس ہیں سب کانٹیننٹ میں. ایک بندے نے تمہارے سارے فرقوں کو الٹ کے رکھ دیا ہے, جس کے پاس نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی چندہ بک, جو نمازیں تمہارے پیچھے پڑے, چندے تمہیں دے, اور اللہ سے کوئی فرقہ بھی لانچ نہ کرے, تمہیں مسلمان سمجھے, تم ایک دوسرے کو کافر سمجھو. تو مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ کی غیبی تائید ہے؟ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب انشاءاللہ تعالی میں ان کو ریبٹل کرتے ہوئے اینڈ پہ دن رات میں جو 17 فرض رکھتے ہیں ان کی نسبت سے 17 ریفرنسز رکھوں گا تبلیغی جماعت کے اپنے نصاب سے, فضائل اعمال سے, اور میں ان کی عوام کو بتاؤں گا کہ یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم باسی سبزی بیچ رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے بھوسا رکھ رہے ہیں پچھلے کئی سو سال سے. اور اصل دین کیا ہے قرآن و سنت میں, میں ساتھ ساتھ اس کی انجینئرنگ کروں گا, بتاؤں گا فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے, بالکل 180 ڈگری. اور میرے مخاطبین اس وقت تبلیغی جماعت کی پبلک ہے جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تڑپ والے لوگ ہیں, وہ حق بات
قبول کریں گے, اور کئی لوگوں نے کیا اللہ کے فضل سے. یہاں پر ہر دفعہ الحمدللہ 300 400 بعض اوقات 500 لوگ آتے ہیں, اور پہلی دفعہ آتے ہیں. پچھلے 15 سالوں سے یہ روٹین ہے. آپ ریئل ٹائم مجھے بتائیں, آج 16 فروری 2025 کو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ہماری اکیڈمی آئے؟ یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب بند کمرے میں بیٹھ کے لگے رہتے ہیں, اور خود بند کمرے میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ آنے کی ضرورت نہیں. تم تو کہتے ہو اگلی دفعہ 2 بندے لے کے آنے, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, ادھر بیٹھ کے تسلی سے سنیں. تو اللہ کا شکر ہے تمہاری پبلک تو یہاں آ گئی ہے نا, حق بات قبول کی ہے. تو یہ بند کمرے کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے, اب تمہارے گھر تک یہ ہیٹ پہنچ چکی ہے, تمہارے بچوں کے موبائلوں کے اندر حق بات پہنچ چکی ہے. اور اگلے دن ایک مولانا کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب کی دعوت تو ساری یوٹیوب پہ, آج یوٹیوب ختم ہو جائے تو دیکھیں ہمارے پاس تو مدرسے ہیں, ہم تو اپنا معاملہ لے کے چلیں گے. میرے بھائی پہلی بات ہے کہ یہ تمہاری وہی خواہش ہے جو سلطنت عثمانیہ کی تھی کہ دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. کوئی نہیں پڑے, سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے. تو اس خام خیالی سے باہر نکلو. پہلی تمہاری جنریشن ٹرانسفارم ہو چکی ہے. اس وقت دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جن کو یہ پتا چل چکا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے ریفرنس کے بغیر کسی کی بات قبول نہیں کرنی. اور ان کی نسلیں ذرا آپ دیکھیں جب ملٹی پلائی ہوں گی تو کہاں تک بات جائے گی. آپ ہمارے 30 لاکھ سبسکرائبر نہ دیکھیں آفیشیل چینل کے, سبسکرائبرز تو سمجھ لیں 10واں حصہ بھی نہیں ہے جتنے لوگوں تک تعارف پہنچ چکا ہے. اور دوسری بات, جب نئی الیکٹریسٹی آئی تھی نا, فیراڈے نے الیکٹریسٹی دریافت کی تھی, تو لوگ اسے بھی کہتے تھے کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے. تو اس نے جواب میں پتا کیا کہا تھا, اس نے کہا کہ نئے بچے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ انسانی نسل آگے چلے, اور مستقبل جو ہے وہ بجلی کا ہی ہوگا. اور آج دیکھ لیں, اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ کتنا سے چلے گی, ہم دوبارہ لائٹائنوں پہ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے الیکٹریسٹی کو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ نیچر کی بنائی ہوئی چیزوں کے بعد انسانی جو انوینشنز ہیں ان میں پہلے نمبر پہ بجلی ہے جو انسان کی ضرورت بن چکی ہے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اس طرح چیزیں ختم ہو جائیں گی. بجلی بھی کوئی نہیں ختم ہوئی بھائی, ہر آنے والا دن تم پر مشکل آئے گا انشاءاللہ تعالی. ویڈیوز کے اوپر یہ چیزیں ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ سارے کا سارا معاملہ ٹرانسفارم ہو چکا ہے.